تمام اہل اسلام کو جمعہ مبارک ہو۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن میرے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے افراد ہوں گے۔ اللہ اکبر! کہ قیامت کا دن ہے اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، اور سورج جو ہے قریب آ کر اپنی تپش برسا رہا ہے، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو اس دن بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ وہ 3 افراد کون سے ہیں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 3 قسم کے افراد میں سے پہلا وہ شخص ہے جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اللہ اکبر! میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیا ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی پریشانی دور کرتے ہیں یا پریشانی کا سبب بنتے ہیں؟ میرے مولا تو فرما رہے ہیں کہ اگر تم امتی کی پریشانی دور کرنے کا سبب بنو گے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ تمہیں نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ اس میں میں بھی غور کروں اور میرے تمام بھائی غور کریں کہ کیا ہم اپنے آقا و مولا کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنانے والے ہیں؟ امامہ پہننا میرے لجپال آقا کی سنت ہے، یہ داڑھی چہرے پہ سجانا میرے لجپال آقا کا طریقہ ہے، تو کیا ہم اپنے محبوب کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، اللہ تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ قربان جائیے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا جو کثرت سے مجھ نبی کی ذات پہ درود پڑھنے والا ہوگا، قیامت والے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔